عبدالستار ایدھی وہ نام جس کے سامنے ڈاکو بھی جھک گئے، راستے میں روکا، پہچانا اور ہتھیار نیچے کیے، ہاتھ چومنے لگے اور کہنے لگے ہم جانتے ہیں جب ہم مر جائیں گے تو آپ ہمیں دفن کرنے والے ہوں گے، یہ 100 روپے آپ ہماری طرف سے رکھ لیجئے۔ ایدھی نے کہا ہمارا معاشرہ اتنا تنگ نظر ہے کہ ہم نے اسلام کو اپنا تو لیا ہے، قبول بھی کرتے ہیں، دعویٰ اور تبلیغ بھی کرتے ہیں، مگر عمل کچھ بھی نہیں کرتے۔ مجھ پر جو شخص بھی بہتان لگائے میں اس کا جواب ضروری نہیں سمجھتا۔ عبدالستار ایدھی 1928 میں بھارتی ریاست گجرات کے شہر پانٹوا میں پیدا ہوئے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان ہجرت کی اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ بچپن ہی سے خدمت کا جذبہ ان کے دل میں بسا۔ جب ان کی والدہ کو فالج ہوا، اپنی والدہ کی دیکھ بھال میں انہوں نے اپنی پوری جوانی بسر کر دی، اور یہ تجربہ انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر گیا کہ دنیا میں کتنے مائیں اور بے سہارا لوگ ایسی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے جن کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ 1951 میں ایدھی نے کراچی میں ایک چھوٹی سی ڈسپنسری قائم کی جہاں وہ مفت علاج اور دوائیاں فراہم کرتے۔ 1957 میں کراچی میں فلو کی وبا پھیلی تو ایدھی نے شہر کے نواح میں خیمے لگائے اور مفت بھی امداد فراہم کی۔ امدادی رقم سے انہوں نے وہ عمارت خریدی جہاں ڈسپنسری قائم تھی اور وہاں ایک زچگی گھر میں نرسنگ سکول قائم کیا۔ یہی ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد بنی۔ ایدھی فاؤنڈیشن آج ملک کے طول و عرض میں خدمات فراہم کر رہی ہے۔ فاؤنڈیشن کے تحت ہسپتال، کلینک، یتیم خانے، معذوروں کے لیے رہائش گاہیں، بلڈ بینک، پناہ گاہیں اور سکولز قائم کیے گئے۔ ایدھی خود کراچی اور سندھ کے نواحی علاقوں میں امدادی کاموں کے لیے جانے جاتے ہیں اور ضرورت مندوں کی خدمت کرتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی اپنی زندگی انتہائی سادگی اور عاجزی سے گزارتے اور مردوں کے کپڑے پہنتے، جوتے استعمال کرتے جو مرنے والوں کے رہ گئے تھے اور ملیشیا کے سوٹ پہنا کرتے۔ ان کا مقصد بس ایک تھا، بے سہارا اور کمزور لوگوں کی مدد کرنا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 2000 سے زائد لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھائی اور تدفین کی۔ ایدھی قبرستان، غسل خانہ اور میت سرد خانہ قائم کیے گئے تاکہ لاوارث افراد کی عزت کے ساتھ تدفین ہو سکے۔ ایدھی فاؤنڈیشن صرف پاکستان تک محدود نہیں رہی، یہ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، بنگلہ دیش، افغانستان، عراق، سوڈان، ایتھوپیا اور دیگر ممالک میں بھی خدمات فراہم کر رہی ہے۔ فاؤنڈیشن کے پاس 1200 ایمبولینس، طیارے، ہیلی کاپٹر، اسپیڈ بوٹ اور ربڑ بوٹ موجود ہے اور ملک کے 100 سے زائد شہروں میں 300 سے زیادہ مراکز فعال ہے۔ عبدالستار ایدھی نے سیاست میں بھی حصہ لیا لیکن انہوں نے دوبارہ سماجی خدمت کو ترجیح دی۔ انہوں نے متعدد ملکی اور بین الاقوامی اعزازات حاصل کیے جن میں نشان امتیاز، شیلڈ آف آنر فلپائن کا، رومن میکسکی ایوارڈ، امن انعام برائے USAR، پاول ہیرس فلو ایوارڈ، یونیسکو ایوارڈ اور گینیز بک ورلڈ ریکارڈ شامل ہے۔ 1985 میں ایدھی نے مواچے کوٹ میں ایدھی قبرستان قائم کیا جہاں بے سہارا افراد کی مفت تدفین کی جاتی۔ انہوں نے سب سے پہلے کارادر میں ایدھی غسل خانہ قائم کیا، بعد ازاں سوراب بوٹ میں میت سرد خانہ بنایا جہاں ایک وقت میں 150 سے زائد میتیں رکھی جا سکتی ہے۔ ان کے اقدامات نے انسانی خدمت کے تصور کو ایک نئی پہچان دی۔ عبدالستار ایدھی طویل عرصے تک بیمار رہنے کے باوجود مسلسل خدمت میں مصروف رہے۔ وہ گردوں کی ناکارہ ہونے کے بعد سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی میں باقاعدگی سے ڈائلائسس کرتے رہے۔ 8 جولائی 2016 کو عبدالستار ایدھی انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد بھی ایدھی فاؤنڈیشن ان کے اصولوں اور ویژن کے مطابق کام کر رہی ہے۔ آج بھی فاؤنڈیشن کے مراکز، ایمبولینسز، اسپتال، یتیم خانے اور پناہ گاہیں بے سہارا لوگوں کی خدمت کر رہی ہے اور ان کا نام دنیا بھر میں انسانیت کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ آپ عبدالستار ایدھی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے سے کامنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کیجیے۔